اللہ اکبر. آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارے بچوں کو نہ علی با پڑھنا صحیح طور پہ آتا ہے, نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, اور نہ اسکول میں ہمارے بچے جاتے نظر آتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اب تو عالم لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے. اگر واقعیر والے میری جان بخشی کر دیں اور مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات تھوڑی سی تلخ کہنا چاہتا ہوں. اسی میں تو بدنام ہوا ہوں, لیکن کہوں گا کیونکہ آپ سے کوئی لالچ نہیں اور نہ ان ممبر پر بیٹھنے والوں سے کوئی لالچ ہے. پیر کا بچہ پیر بننا چاہتا ہے, لیکن عالم کا بچہ عالم نہیں بننا چاہتا. پیر اپنے بچے کو پیر بنانا چاہتا ہے, لیکن عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا. وجہ اس لیے کہ اسے پتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا, باپ کی خلافت لے کے پیر بن جاؤں گا تو ہاتھ بھی چومے جائیں گے, دعوتیں بھی ملے گی اور نذرانے بھرپور ملیں گے. لیکن عالم کا بچہ عالم اس لیے نہیں بننا چاہتا, اور عالم اپنے بچے کو عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ امامت کر کے ان جاہل ترشٹیوں کی اتنی باتیں سنی ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کی جتنی باتیں نہیں سنتی, اس سے زیادہ جاہل ترشٹی امام کو باتیں سناتے ہیں. ایک بیوی اپنے شوہر سے جتنا نہیں ڈرتی, اس سے زیادہ امام اپنے ترشٹیوں سے ڈرتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے اتنا ظلم برداشت کیا تو میں اپنے بچوں کو اس ظلم کی آگ میں کیوں جھونکوں. اس لیے یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے. واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کسی پیر کا مخالف نہیں, اس لیے کہ میں کہیں ایک پیر رکھتا ہوں. ایک پیر سے تو مرید ہونے کا شرف حاصل ہے, اور درجنوں پیر نے مجھے خلافت اپنے کرم سے دے رکھی ہے, اس لیے اتنے مشائخ رکھتا ہوں. پیروں کی بے ادبی کو میں گمراہی سمجھتا ہوں, سچے پیروں کی بے ادبی کو سوء خاتمہ کا میں ذریعہ سمجھتا ہوں, اس کا سبب سمجھتا ہوں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, اس کے قصوروار تم ہو تم کہ تم نے ان جاہلوں کو جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ان کے ہاتھ تو چھومے, لیکن وہ علماء جو تمہاری بچے کے کان میں اذان سے لے کر تمہارے باپ کی نماز جنازہ تک پڑھاتے ہیں, تم ان کے ہاتھ نہیں چھومتے, تم ان کو اوپر نہیں بٹھاتے. تم تو کہتے رہے 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے, لیکن جانتے ہو جس کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو اسی کو خدا اللہ والا کہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ والا, آپ جس کو اللہ والا کہیں وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اللہ والا کس کو کہا؟ قرآن اٹھا کر دیکھے. میں قرآن کی بات کرتا ہوں. اگر اچھے عالموں کو اپنی قوم میں پیدا کرنا ہے تو عالموں کی قدر کرنا سیکھو. اچھے امام پیدا کرنا ہے, اماموں کی قدر کرنا سیکھو. بڑی معذرت کے ساتھ جن جاہلوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو تو دیسی مرغیاں اصلی گھی میں کھلاتے ہو. کبھی اپنے مسجد کے امام کو بھی اس قدر کے ساتھ بلایا, اس عزت کے ساتھ بلایا. ہاں, ایک رات کے لیے گویوں کو اور چیخنے چلانے والے میری طرح لوگوں کو بلاتے ہو تو آپ مٹھی بھر بھر کے نظر پیش کرتے ہو. کبھی اپنے امام کو بھی اتنا دیا, امام تو بیچارہ 5000 8000 میں مر رہا ہے, اس کی آپ مدد نہیں کرتے. اگر ٹرسٹیان کے دل چھوٹے ہیں تو کیا مسلمان یہ طے نہیں کر سکتے کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو اپنے امام کے ہاتھ میں حسب حیثیت 100 روپے رکھ سکتا ہوں تو 100, 50 رکھ سکتا ہوں تو 50, 500 رکھ سکتا ہوں تو 500. اگر ہر مقتدی امام کے ہاتھ میں جمعہ میں رکھے تو جتنا اس کو مسجد سے ملتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ اپنے مقتدیوں سے ملے گا. اور جب وہ خوشحال رہے گا تو وہ بھی چاہے گا کہ میں اپنے بچے کو اچھا امام بناؤں گا, اپنے بچے کو اچھا عالم بناؤں گا. لیکن میرے عزیز آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس اب اچھے عالم ختم ہو رہے ہیں, اچھے عالموں کا فقدان ہو رہا ہے. لوگ نہیں پڑھنا چاہتے, ماں باپ پڑھانا بھی نہیں چاہتے. مگر یاد رکھو علماء کی اگر تم عزت نہیں کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کی نہ کرو, میری بات کا غلط مفہوم نہ لینا. واللہ میں اپنے مشائخ کے پیر تک چومتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نفل عبادتیں مجھے وہ مرتبہ نہیں دلاتی جو میرے مشائخ کا احترام مجھے مرتبہ دلاتے ہیں. میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں علماء کی عزت کرنا بھی سیکھو, اور اگر نہیں کرتے علماء کی عزت, علماء کو 2
कोड़ी का इमाम कहते हो, उलमा को 2 कोड़ी का मौलवी कहते हो। कुरान कहता है कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले बनो। कुरान कह रहा है अल्लाह वाले बनो, कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले। कौन अल्लाह वाले? हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले काले पीले कपड़े वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले लंबे लंबे बालों वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले मज़ारों पर गांजा और चरस पीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले पैरों में बेड़ियां पहनने वाले हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले हाथों में कड़े पहनने वाले हैं और जिहालत की बातें करने वाले हैं। लगा दम मिटे गम की बातें करने वालों को तुम अल्लाह वाला कहते हो। तुम्हारे अल्लाह वाला कहने से कुछ नहीं होगा। मेरा अल्लाह कह रहा है कूनू रब्बानीहीन, अल्लाह वाले बन जाओ। अल्लाह कैसे बनूं अल्लाह वाला? तो कुरान कहता है बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह वाला बनने का तरीका ये है कि किताब का इल्म हासिल करो, किताब का इल्म दो, किताब का दर्स दो, किताब की तालीम दो। गोया कि जब तुम किताब का दर्स दोगे और उसकी तालीम दोगे, कोई तुम्हें अल्लाह वाला कहे न कहे, अल्लाह तुम्हें अल्लाह वाला कहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला जिसको तुम 2 कौड़ी का मौलवी कहते हो उसको अल्लाह कह रहा है अल्लाह वाला। अल्लाह वाला उसको अल्लाह कह रहा है। इनकी कद्र करना और न कद्र करोगे तो मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच्चा पीर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच्चा पीर जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गरीब नवाज फरमाते हैं कि हमारे दौर में एक शख्स था जो उलमा को देख करके मुंह फेर लेता था। कुछ ऐसे घमंडी हैं जो डॉक्टरों के लिए तो उठ कर खड़े होते हैं, आलिम के लिए नहीं। इंजीनियर के लिए तो उठ के खड़े होते हैं, आलिम के लिए नहीं। जज के लिए तो उठ के खड़े होते हैं, आलिम के लिए नहीं। सबकी इज्जत करते हैं। हाँ, तुम्हारे घर के वलीमों में अगर कोई इंजीनियर और डॉक्टर आए उससे उठ के मुसाफा होगा। इमाम साहब और आलिम आए तो किसी को कहेगा बिठा दो यार, चलो अभी बड़े मेहमान आए हुए हैं। आलिम से बड़ा जो नायब रसूल है उससे बड़ा भी तेरे घर कोई मेहमान होगा। वो आलिम जो कब्रिस्तान जाए तो 40 दिन के लिए कब्रों का अजाब उठा लिया जाए। वो आलिम अल्लाह अकबर जिसके कदम पड़े तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो। अल्लाह अल्लाह। अभी मैं आलिम की तारीफ भी कर दूंगा, आप टेंशन में ना जाएं, इसलिए कि आप मुझसे यही कहेंगे कि जो मस्जिद में बैठकर मोबाइल पे गेम खेल रहा हो, मौलाना मुझको भी आलिम मान ले। हाँ हाँ, लड़कियों के साथ जिसकी अफेयर हम अपनी आंखों से देखें, क्या मुझको भी आलिम मान ले? मैं आगे बात करूंगा, मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद कोई फैसला करें। लेकिन मेरे मुर्शिद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं एक मगरूर था दौलत के नशे में, अल्लाह अकबर, उलमा को देखकर अपना मुंह फेर लिया करता था, अपना मुंह फेर लिया करता था। जब वो मरा उसकी कब्र के अंदर उसको रखा गया तो मुसलमानों के दस्तूर के मुताबिक जब उसका मुंह काबे की तरफ किया जाता था तो उसका मुंह खुद बखुद काबे से फिर जाता था, उसका मुंह काबे की तरफ किया जाता था तो खुद बखुद काबे से फिर जाता था। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, फरमाया इसका मुंह कब्र में किबले की तरफ नहीं रह सकता, कितनी भी मेहनत कर लो। कहा क्यों? कहा ये दुनिया में उलमा से अपना मुंह फेर लेता था, इसलिए मरने के बाद किबले की तरफ इसका मुंह नहीं होगा। ये है आलिमों की बेइज्जती का नतीजा। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाले के लिए डर है, जब वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत करना सीखो। जब तक तुम उलमा की इज्जत करते थे, आपके दरमियान फजल खैराबादी जैसा आलिम था, आपके पास काफी मुरादाबादी जैसा आलिम था, आपके पास अल्लाह अकबर अल्लामा अब्दुल हक जैसा आलिम था, आपके पास
مولانا خیر الدین جیسا عالم تھا، آپ کے پاس تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس فضل رسول جیسا عالم تھا، آپ کے پاس شاہ عبدالعزیز جیسا عالم، آپ کے پاس شاہ ولی اللہ جیسا عالم، آپ کے پاس قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا عالم، آپ کے پاس حضرت مرزا مظہر جانا جیسا عالم، آپ کے پاس مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت جیسا عالم، آپ کے پاس مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے عالم ہوا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک تم اپنے علماء کی قدر کرتے تھے۔ لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، عالم کون ہے؟ جو نائب رسول ہے، آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ دیکھو دنیا میں ایک ہے پڑھے لکھے لوگ اور ایک ہے عالم۔ ہر پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے، عالم ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، معاف کیجیے، عالم ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی عالم نہیں ہوتا۔ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، 8 سال کا 10 سال کا کورس کیا ہو، وہ ڈگری ہولڈر تو ہے، پڑھا لکھا تو ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ علم والے لوگ ہیں۔ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء۔ اب جس کی زندگی اللہ کی خشیت سے بھرپور دیکھو، سمجھ جاؤ یہ عالم ہے۔ اور جس کے پاس علم ہے مگر اللہ کی خشیت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے مگر عالم نہیں ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا۔ اشرف علی پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا۔ اسماعیل دہلوی پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کی خشیت نہیں تھی۔ تو آپ کہیں گے آپ نے کوئی دل چیر کر کے دیکھا؟ میں نے کہا میں چیر کے کیا دیکھو، قرآن دکھاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، دل میں تقوی ہے، پتہ کیسے چلے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جن کے دلوں میں تقوی ہے، آسانی سے پہچان لوگے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، وہ دلوں میں تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی جو نشانی ہے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا؟ جو ولی کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا؟ جو اصحاب کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا؟ اب متقی کون ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا متقی ہے، تو وہ عالم ہے۔ اسی لیے 72 فرقے کے مولوی تو پڑھے لکھے ہو گئے اور عالم صرف اہل سنت میں ہوئے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں۔ اسی لیے ہم ہر علم والے کو نائب رسول نہیں کہتے، جس کے دل میں تقوی ہے، ہاں جس کے دل میں تقوی ہے اسی کو نائب رسول کہتے ہیں۔ اب دیکھتے چلے جاؤ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کی نگاہیں اللہ کی خشیت سے جھکی ہوئی ہو، جو سنتوں کے عامل ہو، جو بولے تو اللہ کے لیے، جو اٹھے تو اللہ کے لیے، جو بیٹھے تو اللہ کے لیے، جو سوئے تو اللہ کے لیے، جو جاگے تو اللہ کے لیے، وہ عالم ہے۔ اور ان کا چہرہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں جس نے ان کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہ لوگ ہیں سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چڑیاں گھونسلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، چونٹیاں بلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو رزق ملتا ہے انہی علماء ربانیین کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہاں تو حال یہ ہے میرے عزیز، تھوڑی سی چربی چڑھی تو لوگ علماء کا ہی مذاق اڑاتے ہیں، اور کوئی اپنے بچے کو عالم حافظ بنانا نہیں چاہتا، مالدار لوگ تو خاص طور پہ نہیں۔ لیکن ہمارا روشن ماضی کیا تھا آپ کو بتاؤں، جتنے علماء تھے سب مالدار گھرانے کے تھے پہلے۔ آپ دیکھنا انگریزوں کی آمد سے پہلے سب مالدار لوگ علماء تھے۔ آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بے عزتی پھر کہتا ہوں، میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ آپ کہتے ہیں علماء ہمارے بازو پکڑنے کی ہمت نہیں کرتے، حق بولنے کی ہمت نہیں کرتے، کیوں؟
ہم نے جب دین کا پورا ڈپارٹمنٹ غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ ہمارا بازو کیسے پکڑیں گے؟ اس لیے کہ اس کو تو بیچارہ، حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں، اس کو تو بیچارے کو ڈر ہے نا کہ اگر میں ٹرسٹی کے خلاف بولوں گا تو میری نوکری کا کیا؟ اس نے امامت کو نوکری سمجھ رکھا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا، لوگ تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا دو گے؟ میں نے کہا جب غریبوں کے حوالے دین کیا تو یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہے اور حافظ قرآن بھی؟ ڈاکٹر حافظ قرآن پڑھائے گا تو وہ ٹرسٹیوں سے یہ کیوں پوچھے گا کتنا دو گے؟ وہ تو کہے گا میں تیرا کیوں لوں، جتنا تو دینے کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ تو میں زکوٰۃ تقسیم کر دیتا ہوں رمضان شریف میں۔ آپ حل نکالیں، آپ سولوشن نکالیں، اعتراض نہ کریں۔ اعتراض اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مالدار اپنے بچوں کو حافظ کلام الہی بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ کس نے کہہ دیا کہ امامت کرنا ضروری ہے ہر حافظ کے لیے؟ کس نے کہہ دیا ہر عالم کے لیے مدرسہ پڑھانا ضروری ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم ہوگا اور ہندوستان کے کسی کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا آئی پی ایس اور آئی پی ایس ہوگا اور ہماری مسجد میں رمضان المبارک میں وہ تراویح سنا رہا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح سنا سکتا ہے تو آئی ایس اور آئی پی ایس واکانیر کی مسجد میں تراویح کیوں نہیں سنا سکتا؟ آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو اور دونوں علم ساتھ ساتھ پڑھائیں۔ یونیورسٹی میں بھی داخل کریں، کالج میں بھی داخل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء نے کیسے لوگوں کو تیار کیا؟ دیکھو جاہل میں، بلکہ جاہل نہ کہوں ان پڑھ میں اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مغل خاندان کے دو بادشاہوں کو لے لیں، ایک ان پڑھ تھا اور ایک پڑھا لکھا تھا۔ ان پڑھ بادشاہ کو دنیا اکبر کہتی ہے اور پڑھے لکھے بادشاہ کو دنیا اورنگزیب کہتی ہے۔ اب تھوڑا دھیان دینا، توجہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی فکر بھی یہ ہے کہ حضرات میرے پاس تو 3 فیکٹریاں موجود ہیں، میں پڑھا کے کیا کروں؟ ارے پڑھا کے کیا کرو اللہ کے بندو؟ پڑھانا صرف نوکری کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے، پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے۔ ان پڑھ کا کام، پڑھے لکھے کا کام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج کی محفل میں اندازہ کر لو، اکبر بھی بادشاہ، اورنگزیب بھی بادشاہ، کیا فرق ہے؟ اکبر بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اورنگزیب بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، دونوں کا نسب ایک، دونوں کا خاندان ایک، بلکہ دادا پوتے لگتے رشتے کے اندر۔ اکبر پہلے پیدا ہوا، اورنگزیب بعد میں آئے، لیکن وہ نیلا ان پڑھ تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ باپ کی موت کے بعد چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنا تو چونکہ گھر کا ماحول جو تھا ایک اسلامی ماحول تھا، وہاں بادشاہوں کے گھروں میں بھی اسلامی ماحول تھا، تو اکبر اتنا اس وقت پرہیزگار تھا۔ یاد رکھنا ان پڑھوں کی پرہیزگاری کبھی اعتبار نہیں ہوتا، ان پڑھوں کی پرہیزگاری اور تقویٰ کبھی اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب پلٹی مار دے، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ اکبر کی شروعاتی زندگی کیا تھی تمہیں معلوم ہے؟ وہ مسجد چلا جاتا تھا اذان سے پہلے اور استنجا کے ڈھیلوں کو دھل کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا، لوٹے میں پانی بھر کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا۔ اکبر کی ابتدائی زندگی یہ تھی۔ پھر اکبر کو شوق پیدا ہوا کہ میں علم سیکھوں، اور علم کے لیے پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے کچھ علم والوں کو بلایا۔ اتفاق کی بات، اس کو عالم ربانی نہ مل سکا۔ یاد رکھنا جس سے علم سیکھ رہے ہو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اکبر نے بلایا، اب بادشاہ بلائے تو کون نہ آئے؟ تو دنیا دار لوگ علم والے چلے آئے۔ ایک بندہ ایک مسئلہ بیان کرتا، دوسرا اکبر کی نظر میں عزت پانے کے لیے اس کی فوراً کاٹ
بات کرتا، یعنی اپنی علمی برتری کے لیے، اپنی علمی ڈینگے مارنے کے لیے، اکبر کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا۔ اکبر کو ایسا لگا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم۔ اکبر نے سوچا ایک ہی مذہب اور مسلک کے دو عالم آپس میں لڑتے ہیں۔ پھر اس نے شیعوں کو بلایا، پھر شیعوں سے ان کی ڈیبیٹ ہونے لگی، اس میں جھگڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد اس نے مشرکوں کو بلایا، پنڈتوں کو بلایا، پھر اس کے بعد مذہب پہ ڈیبیٹ ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا اکبر کا دماغ خراب ہوا، اور اکبر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ سارے مذاہب کو ملا کر کے چوچو کا مربع بنا دیا جائے، اور اس نے سارے مذاہب کو ملا کر کے اللہ اکبر ایک مذہب بنایا، معاذ اللہ جو بد مذہبی تھی، اور اس نے اس کا نام دین الہی رکھا۔ اب پتہ چلا آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے ان پڑھ کا۔ اور پھر اس نے معاذ اللہ سورج کو سجدہ کرنا، استغفر اللہ، دریاؤں کو سجدہ کرنا، درختوں کو سجدہ کرنا، مشرکین کے تہوار میں شرکت کرنا وغیرہ وغیرہ بدعتوں کو رواج دیا، اور جو اس کے مذہب کی عورت نہ تھی اس کے ساتھ شادی کی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے محل کے اندر باضابطہ طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے بت بنوائے۔ اس طریقے کا معاملہ اس نے کیا۔ یہ تھا ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار جو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ اگر وقت ہوتا تو اس کا مزید کردار پڑھتا، بلکہ وہ بدبخت جاہل کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ سے مراد اللہ ہے اور اکبر سے مراد میں جلال الدین اکبر ہوں، اس طریقے کی وہ کفریات بکتا۔ یہ ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار ہے جس کو پڑھا لکھا تو ملا لیکن عالم نہ ملا، یہ اس کا کردار ہے۔ لیکن آؤ اورنگزیب، وہ اورنگزیب جس نے کبھی بیت المال سے ایک روپیہ نہیں کھایا، جس نے قوم کے پیسوں سے ایک روپیہ نہیں کھایا، اورنگزیب ٹوپی سی کر کے اور قرآن مقدس لکھ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب ٹوپی سی کر کے دیتے تھے تو خادم سے کہتے تھے بازار میں یہ پتہ مت چلنے دینا کہ اورنگزیب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ٹوپی ہے، ورنہ لوگ قیمت زیادہ دیں گے، اور لوگ قیمت زیادہ دیں گے تو کہیں میرے تقوی کی قیمت نہ ہو جائے، کہیں میری پرہیزگاری کی قیمت نہ ہو جائے۔ اب اورنگزیب کو یہ اورنگزیب بنایا کس نے؟ دیکھو دادا پر دادا ایسا اور پوتا ایسا، فرق کیا ہے؟ علم اس کے پاس نہیں تھا، اللہ اکبر، غلط لوگ مل گئے تھے۔ اب اورنگزیب کو سدھرنے کا سبب کون بنا؟ وہ بگڑنے کا سبب بھی علم والے بنے، یہ سدھرنے کا سبب بھی علم والا بنا۔ کون؟ شاہ جہاں کو تجربہ تھا، خاندان میں بہت بگڑا، پورے ہندوستان کو بگاڑا، پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑا۔ حضرت مجدد الفسانی جیسے ہستی کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، گوالیر کے جیل کے اندر قید کر دیا۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو تڑپایا، علماء کو جیل میں ڈالا، مشرکوں کو عزت دی، مشرکانہ عقائد لوگوں میں رائج کیے، شعار اسلام پہ پابندی لگائی۔ اس ان پڑھ جاہل کا یہ کردار تھا، لیکن شاہ جہاں کو یہ پتا تھا، تجربہ تھا۔ شاہ جہاں نے سوچا میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، اللہ شاہ جہاں پہ رحمت فرمائے۔ شاہ جہاں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اور اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا تھا کہ اللہ اکبر، اس نے باضابطہ طور پر عالم بنایا تھا، لیکن جو سب سے ذہین بیٹا تھا جس کو دنیا اورنگزیب کے نام سے جانتی ہے، بادشاہ نے کہا شاہ جہاں نے میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے، اللہ اکبر، کوئی عالم تلاش کرو ایسا ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں اچھا عالم تلاش کرو جو عالم ربانی ہو، وہ میرے بیٹے کو پڑھائے، اس کی تربیت کرے، اچھا عالم ہو، اللہ اکبر۔ اب اکھنڈ بھارت میں اس دور میں علماء کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، گھر گھر علماء تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب ڈھونڈا گیا، تفتیش کی گئی تو لوگوں کی نظر امیٹھی کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عالم پر، بہت بڑے عاشق رسول پر پڑی، جن کو دنیا ملا جیون کے نام سے جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب دیکھو وہاں بھی علم والے تھے، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ، علماء جانتے ہیں ان بدبختوں کو، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگوں کو جانتے، یہ چھوٹے موٹے علم والے نہیں تھے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو علماء میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنے بڑے علم والے تھے ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ کہ بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی ان لوگوں نے، یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں سارے فتنے جاہلوں کے ہیں، اللہ اکبر، جاہل بگڑتا ہے تو اکیلے بگڑتا ہے، علم والا بگڑتا ہے تو پوری قوم کو لے کر کے بگڑتا ہے۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے تھے، بارش ہو چکی
تھی. ایک بچے کو دیکھا کیچڑ میں سنبھل سنبھل کے جا رہا ہے. فرمایا بیٹا سنبھل کر چل ورنہ گر جائے گا. اس بچے نے کہا امام اگر میں گروں گا تو اکیلا گروں گا, آپ کے پیچھے پوری قوم ہے, آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر کے گریں گے. اللہ اکبر. یاد رکھنا بڑی ذمہ داری ہے علماء کی, بڑی ذمہ داری ہے اہل علم کی, بڑی ذمہ داری ہے اماموں کی. اللہ اکبر. کیا غیرت ہونا چاہیے ایک عالم کی. ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے. علم تو ہے, بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی. آپ پوچھیں 4 سطر لکھنا مشکل ہوتا ہے, کوئی لکھ سکتا ہے جلدی سے؟ آسان نہیں ہے. جو لوگ بغیر نقطے کی ایک نعت لکھتے ہیں پوری دنیا میں پھرتے ہیں, دیکھو میں نے بغیر نقطے کی لکھا, بغیر نقطے کی لکھا. آسان ہے بغیر نقطے کا لکھنا؟ نہیں آسان نہیں ہے. انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی. کیا علم تھا ان کے پاس. لیکن ایک طرف وہ حکومت کے چاٹوکار, اکبر کی ہر بات پر غلط دلیل دے کر کے اس کو خوش کرنے والے, دوسری طرف ملا جیون جیسا عاشق رسول. ابو الفیض فیضی جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے, ملا جیون عالم تھے. کہا ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ پڑھی جائے. ہندوستان میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے ایک الگ رنگ ہے, تفسیرات احمدیہ کا ایک الگ رنگ ہے. انفرادی تفسیر ہے, وہ اہل علم کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. بہت شاندار. اس میں جو نکات بیان کیے ہیں وہاں علمی رنگ بھی ہے اور تصوف کا غلبہ بھی ہے. عشق کیا, بلکہ یوں کہیں کہ علم اور عشق ایک دوسرے سے گلے مل رہے تفسیرات احمدیہ میں. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چل. اللہ اکبر. ملا جیون کے پاس انتخاب کی نظر پہنچتی ہے. ملا جیون بہت بڑا عالم ہے امیٹھی کے اندر, امیٹھی ضلع میں. ضلع تو اب کہا جاتا ہے لیکن اس وقت تو امیٹھی ضلع اولے کا کیا پتا تھا. امیٹھی کے اندر ایک بہت بڑا عالم ملا جیون. اس کو بولو شاہ جہاں کے بیٹے کو پڑھانا ہے, آپ کو محل میں آنا ہے. ملا جیون نے کہا پڑھانا آپ کے بیٹے کو ہے, میں نے نہیں پڑھنا. دیکھو عالم کی جرات یہ ہے, جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے, یوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں. میں نے نہیں پڑھنا, پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے, میں کیوں محل میں آؤں. باپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیجیں. اگر پڑھانا آپ کو ہے آپ اپنے بچے کو. آج کل کا کوئی سیٹ ہوتا نا محلے کا, کہتا اب ہم مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے, آؤ رمضان شریف میں ہمارے گھر نہیں آ رہے ہو نا قرآن خوانی کے لیے, پڑھانے کے لیے. دیکھو کیا چندہ بند کر دیتے لوگ. تو ان علماء کو چندہ دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ یہ تو ان علماء کا احسان ہے جو تیرے گھر پہ چکر کاٹ کے تیری زکوٰۃ لے جا کر کے تیرے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں. مدرسے والوں کا احسان ہے ہم پر, ورنہ آپ کی زکوٰۃ تو ایرے گہرے نٹو خیرے کھا جائیں. مدرسوں میں دیتے ہو تو تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ لگتی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, میں اپنے شہر میں بھی کہتا ہوں, آپ کیا بھی کہتا ہوں, ہم بہت دور سمندر پر زکوٰۃ دینے کی بجائے اپنے علاقوں میں زکوٰۃ دیں. ہاں آپ 500 1000 کلومیٹر زکوٰۃ پہنچاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے. جنگل میں مور کیسے ناچتا ہے, لوگ آپ کی زکوٰۃیں لے جا کے کھا جاتے ہیں. میرے شہر میں خود مالیگاؤں میں کئی سفیر آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے تو وہ فلاں جگہ کے صاحب آئے. میں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا, ہو سکتا آسمانوں پر ہو, مجھے نہیں پتا. ہاں یہ بات ہے. اور جہاں ایسے کام ہوتے ہیں آپ کو وہاں دینا چاہیے. آپ کے واقعیر میں مدرسے ہے, یہ مولانا نظر الدین شاہ صاحب چلا رہے ہیں, مولانا امین صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, پتہ نہیں میں نہیں جانتا. آپ جہاں اپنی نظر سے دیکھ لینا وہاں دیجئے, وہاں خرچ ہو. آپ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ بھی قصور آپ ہی کا ہے. کیوں؟ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک مرید زکوٰۃ لے کر آیا, کہ سرکار چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دوں تاکہ قبول ہو. اور وہ محبوب الہی بڑا عظیم اپنے دور کا سید و سردار سلطان المشائخ سلطان الاولیاء محبوب الہی نے آنکھیں بند کی, ہاتھ میں بھی نہیں لیا, کہا بیٹا خانقاہ کے باہر جاؤ, سب سے پہلا بندہ جو نظر ہے اس کے ہاتھ میں دے دو. تو جو پہلا بندہ نظر آیا وہ محبوب الہی کا بڑا متقی پرہیزگار مرید تھا, جس کے تقوی کے چرچے دلی گیاسپور میں تھے. دے دیا, بہت خوش ہوا, میری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچی. دوسرے نے دیکھا,
وہ بھی زکوٰۃ لایا. سرکار آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. پھر سر جھکایا. خانقاہ کے باہر جاؤ, جو سب سے پہلے دکھے اس کے ہاتھ میں دے دو. جیسے ہی نکلا تو ایک شرابی ڈولتا ڈالتا آ رہا تھا. کہا یا اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن چونکہ پیر نے کہا تھا, دیکھو تھے کیسے ویسے لوگ لیکن پیر کے پابند تھے, سچے پیروں کے. دے دیا, شرابی کے ہاتھ میں دے دیا. منہ اتار کے کہا کیوں منہ اترا ہے تیرا؟ تو کہا کہ اس کی زکوٰۃ تو گئی بڑے نیک کے پاس, اب میری زکوٰۃ گئی شراب کے پاس. کہا بیٹا قصور میرا نہیں ہے, قصور تو کمانے والوں کا ہے. جیسا مال تھا ویسے کے ہاتھ میں گیا. جھوٹ بول بول کے کماتے ہو تو لوگ جھوٹ بول بول کے چندہ لے کے بھی جاتے ہیں. سچے آتے ہیں تو دیتے نہیں, اچھے آتے ہیں تو دیتے نہیں, منہ دیکھ کر دیتے ہو. جہاں فوٹو چھپے گا وہاں دو گے, جہاں نام کے اعلان ہوگے وہاں دو گے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں سب یہیں کے لیے کیا, اللہ کے لیے بھی کچھ کیا. نیکی کر کر کے واٹس ایپ پر ڈال رہے ہو, فیس بک پر ڈال رہے ہو, یوٹیوب پر ڈال رہے ہو. قبر کے لیے بھی کچھ سنبھال کے رکھا. ایک صحابی بہت روتے تھے. کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا, بہت تکلیف اٹھائی اور اس سفر کی تکلیف اپنے بیٹوں سے بیان کر دی, تو ڈرتا ہوں کہ بیان کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ نے رد تو نہیں کر دیا. یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کا خلوص تھا. اور ہم تو جب تک نیکی بیان نہ کریں ہمیں تو بدہضمی ہوتی ہے. نیکی کبھی اللہ کے لیے بھی کرو, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. جو بتانے کے لیے کی جاتی ہے وہ نیکی ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے. تو بات دور نہ نکلے, میں جلدی اپنے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں. آخر میں کچھ باتیں اپنے دل کی بھی کرنا چاہتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا, ملا جیون نے فرمایا پڑھنا آپ کے بچے کو ہے, میرے گھر بھیجے اس کو, میں وہاں نہیں آؤں گا. امیٹھی بھیجے میرے اپنے بچے کو. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں گے. دیکھو بادشاہ سمجھدار تھا, شاہ جہاں. لوگ بڑی گالیاں دیتے بیچارے کو, لیکن میں اس کو جانتا ہوں. جو میں نے پڑھا ہے ہو سکتا ہے میری غلطی بھی ہو, اس لیے کہ ہر پڑھی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی مجھے پتا ہے, لیکن پڑھا بھی ہے. حسن ظن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی, جسے شاہ جہاں کہتے ہیں. اس نے کبھی عشاء کے پہلے کی 4 رکعت بھی جو غیر موقعہ ہوتی نہیں چھوڑی, جسے شائجہ کہتے ہیں. ہاں شائجہ اس بندے کا نام ہے جس نے عصر سے پہلے کی بھی غیر موقعہ نہیں چھوڑی, جس کو شائجہ کہتے ہیں. وہ شائجہ ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال ہماری تاریخ کو لوگوں نے ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا کہ ہم اپنے بادشاہوں سے خود ہی نفرت کرنے لگے, چونکہ ہم خود نہیں پڑھتے, ہر چیز لوگوں کو دیکھ کر کے کرتے ہیں. ایسا نہیں, خود تحقیق کرو, خود پڑھو, خود جو ہے مطالعہ کرو. اللہ اکبر. اور دوسروں کو نہ پڑھو, اپنوں کو پڑھو, اپنے بزرگوں کو پڑھو. شاہ جہاں سلجھا ہوا آدمی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بچے کو آپ کے گھر بھیجوں گا, لیکن ایک چھوٹی سی عرض ان سے کر دے. ملا جیون سے تو کہا کیا؟ کہا یہ عرض کر دینا کہ میرے بچے کو آگے بٹھایا کریں اور اس کا سبق پہلے سن لیا کریں اور اس کو سبق پہلے دے دیا کریں تو بہت اچھا ہوگا. میرے بچے کو کم بیٹھنا پڑے گا, کم ٹائم دینا پڑے گا. ملا جیون نے پھر کہا ایسا بھی نہیں ہوگا, میں ناانصافی نہیں کر سکتا. جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا, جو پہلے آئے گا وہ پہلے سبق سنائے گا, جو پہلے آئے گا وہ پہلے سبق لے گا. میں یہ بھی نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا واقعی عالم ربانی ملا ہے, اور خوش ہو گیا بادشاہ. اور اپنا بیٹا اورنگزیب سلطان شاہ جہاں نے امیٹھی بھیج دیا, لیکن ساتھ میں کچھ سپاہیوں کو بھی بھیجا. ایک کام کرنا کہ جب وہ میرا بیٹا پڑھا کرے تو روز نامچے کی شکل میں لکھنا, آج کیا ہوا شہزادے کے ساتھ, شہزادے نے آج کیا کیا, اور استاد نے کیا کیا, وغیرہ وغیرہ. اب ساتھ میں خدام بھی تھے. ایک دن اورنگزیب جو ہے وہ اپنی زلفوں کو سنوار رہے تھے, اور زلف سنوارنے میں چونکہ بچپنا ہوتا ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے. اورنگزیب شہزادے تو شہزادے تھے, مغل خاندان کا چشم و چراغ. زلفوں کو سنوارنے میں اتنی دیر کر دی کہ پہلی تکبیر میں شریک ہونا یہ لازمی تھا. اس دور کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری تھا. اللہ اکبر. جب اورنگزیب تاخیر سے پہنچے, تکبیر اولیٰ کے بعد پہنچے, استاد کو پتا چلا. استاد نے دھمکانے کے لیے ایک تماچا پیٹھ پہ رکھنا چاہا. اورنگزیب نے کبھی نہ مار کھائی تھی نہ کبھی ڈانٹ سنی تھی. مالداروں کے گھر کے بچے تو عورتوں سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں. جنہوں نے کبھی نہ ڈانٹ سنی ہو نہ کبھی مار کھائی ہو, ان کو تو کوئی آنکھ نکال کے دیکھ لے تو وہ تھر تھر کانپ جاتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے, کبھی ڈانٹ اور مار سے پالا
نہیں پڑا تھا، سب نے تو جہاں پناہ، ذل لائی، ذل سبحانی ایسے ہی القابات سنے تھے۔ جب استاد نے پیٹھ پہ مارنا چاہا، شہزادہ اورنگزیب لرز گئے اور چہرہ ادھر کیا، ایک تماچا پیٹھ پہ لگانا تھا، وہ گیا لگ کر ناک پر، ناک پہ لگا، ناک پھوٹی، اور جب ناک پھوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر 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 خون بہا، پورا لباس خون میں لت پت ہو گیا۔ جو سپاہی تھے ڈر گئے، اللہ اکبر، اس خون آلود کپڑے کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد خط لکھا، استاد نے آج شہزادہ اورنگزیب کو ایسا مارا، یہ خون آلود کپڑے اس کا ثبوت ہے، ناک پھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، یہ خط اور یہ کپڑے جیسے ہی دارالحکومت میں پہنچے، اتفاق سے بادشاہ موجود نہیں تھے، زنانہ کھانے میں کپڑے پہنچے، خط کھول کے دیکھا، عورتوں نے ہنگامہ کیا، کس گستاخ میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ مغل خاندان کے چشم و چراغ پہ وہ ہاتھ اٹھائے، ایسے مولوی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اللہ پر رونا پیٹنا مچ گیا۔ شاہ جہاں آئے، آنے کے بعد اللہ اکبر، جس وقت دیکھا، دیکھنے کے بعد سپاہیوں سے پوچھا، نامہ بر سے پوچھا استاد نے کیوں مارا تھا؟ کہا کہ شہزادہ بال سوارنے میں تاخیر کر دی، تکبیر اولیٰ میں نہیں پہنچے، اس لیے مار دیا۔ بادشاہ نے کہا اس استاد نے جس نے میرے بچے کی تربیت کے لیے مارا، اس کو میں اتنے گاؤں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنی نقدی میں تحفے میں دیتا ہوں کہ اس نے میرے بچے کی تربیت کے لیے اتنی بڑی جرات کی، اس کی جگہ کوئی ہوتا تو نہ کرتا۔ جب یہ سب نامہ بر لے کر کے پہنچا، اتنے انعامات، بادشاہ کے خط کے پیچھے ملا جیون نے لکھا، اس دور کا دستور تھا، بادشاہ کے خط کے پیچھے کوئی تحریر کرنا اس خط کی توہین سمجھی جاتی تھی، یہ اس دور کا دستور تھا، عرف تھا، لیکن ملا جیون نے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی سے ڈرا نہیں کرتا، خط کے پیچھے لکھا، بادشاہ یہ انعامات اپنے پاس رکھو، میں نے آپ کا انعام لینے کے لیے نہیں مارا تھا، میں نے تو تربیت اس لیے کی تاکہ میرا یار راضی ہو جائے، میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ تب شاہ جہاں کو پتہ چلا کہ میری حکومت اور سلطنت میں ایسے عالم ربانی بھی رہتے ہیں، ایسا مربی ملے تو اورنگزیب جیسا بادشاہ ہندوستان کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ ہمارے علماء تھے، ایسے ہمارے علماء تھے، جب ایسے علماء تھے تو ایسے پڑھے لکھے لوگ ملے۔ جس اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری جیسی نعمت ہمیں ہندوستان والوں کو فقہ حنفی کے حوالے سے عطا کی، ہندوستان کی سرزمین پر اگر رافضیت کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز نے ہمیں تحفہ اثنا عشریہ جیسا عظیم جو ہے وہ تحفہ دیا ہے اور اہل سنت پر احسان کی عقیدے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے اللہ اکبر شاہ ولی اللہ نے تصوف پیشان کیا ہے، اسی طرح اورنگزیب نے عالمگیری مرتب کروا کر کے فقہ حنفی پر احسان کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان، 500 متبحر علماء کو اورنگزیب نے جمع کیا اور جمع کر کے اللہ اکبر فتاوی عالمگیری کو اور اورنگ آباد کی سرزمین پر اس نے بٹھا کر کے ترتیب دلوایا اور فقہ حنفی کے اندر ایک نئی جان پیدا کی۔ تو مسلمانوں، علم یہ ہے، علم والوں کا انداز یہ ہے، علم والوں کا طریقہ کار یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہاں جہالت ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا انجام یہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو انجینئر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو ٹیچر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو آئی ایس اور آئی پی ایس تو بنا رہے ہو، لیکن اکبر جیسا بناؤ گے یا اورنگزیب جیسا بناؤ گے، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ ہاں، اگر دین پہلے سکھا کر آئی ایس اور آئی پی ایس بنایا تو آپ کا بچہ دین کا محافظ بنے گا، مذہب کا محافظ بنے گا، مسلک کا محافظ بنے گا، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ تو سیریلوں میں دیکھ چکے ہو، آپ تو پکچروں میں دیکھ چکے ہو کہ اورنگزیب نے تو اپنے باپ کو قید کیا تھا۔ یاد رکھو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے اور جھوٹ
جھوٹ ہے، یہ اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ کو کبھی قید نہیں کیا میرے عزیز، وہ تو اپنے ابا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارتے ہیں اپنے باپ کو، اپنے باپ کو اللہ اکبر، وہ قبلہ و کعبہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں اپنے بابا کی، بلکہ اپنے باپ کی خواہش کا احترام یوں کرتے ہیں۔ اورنگزیب جیسا کوئی فرما بردار بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ ایسا بادشاہ تو لا کے بتاؤ۔ جب اورنگزیب کے بچے حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ اور اپنے دادا کو جا کر کے سلام کرو۔ بچے سلام کرنے کے لیے گئے، شاہجہاں نے پوچھا شہزادو کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہا ہم حافظ بن گئے۔ تو کہا جاؤ جاؤ یہاں سے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا دادا پھر؟ کہا مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنتا، کیونکہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ سونے کا تاج قیامت کے دن سجایا جائے گا۔ میرے بیٹے عالم تو ہوئے لیکن حافظ قرآن نہ ہوئے، حالانکہ عالم کا درجہ حافظ قرآن سے بڑھ کر ہے، لیکن شاہجہاں کی زبان سے نکل گیا۔ بچے آئے ابا، دادا نے بھگا دیا، کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ بنتا تب مجھے بھی خوشی ہوتی، مجھے بھی سونے کا تاج قیامت کے دن ملتا۔ اورنگزیب نے اتنا سنا، اس کے بعد باپ سے ملنا بند کر دیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا، اور صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد جا کے سلام کیا تو شاہجہاں نے کہا بیٹا اتنے دن کے بعد کیوں آئے؟ کہا باپ کی خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سر پر دنیا میں یہ جو دنیا کی بادشاہی کا تاج ہے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سر پر بھی سونے کا تاج ہوگا۔ ماں باپ کا ایسا فرما بردار تھا جسے دنیا اورنگزیب کہتی ہے، یہ علم کی بنیاد پر آتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو اپنا وفادار دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار دیکھنا ہے، میرے عزیزوں ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ کرے میری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے جو یہاں نہیں ہے، میری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بڑا کر کے پڑھو، ایس ایس سی ایچ ایس سی پہ نہیں رکنا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے